اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پھر جامع الادویہ کے اہم نکات دیکھیں گے۔ اہم نکات کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹاپک اہم نکات کے لیے گئے ہیں جامع الادویہ میں، یہ بی او ایم ایس سیکنڈ ایئر سیکنڈ پروف کا جو سبجیکٹ ہے کلیات ادویہ، وہاں سے لیے گئے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگ کو کہ سیکنڈ ایئر بھی ہمارا جو اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کے ان کا سیکنڈ ایئر ریویژن ہو جائے گا۔ آئیے کہ درجات ادویہ درجات ادویہ کی تقسیم، سب سے پہلے درجات ادویہ کیا ہے کہ ادویہ کو مزاج کی بنیاد پر چند جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہر کسی چیز کی ایک تقسیم ہوتی ہے، ڈیوائیڈیشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے دواؤں کو بھی اپنے مزاج کی بنیاد پر الگ الگ درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو دواؤں کو 4 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے: درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم اور درجہ چہارم۔ یہ کوشچن ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ درجہ چہارم کی دواؤں کا مترادف نام کیا ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ درجہ چہارم کی جو دوائیں ہیں ان کا مترادف نام وہ ہے دوائے سمی۔ اسی طریقے سے ہم نے کل پڑھا ہے، ایک تھا دوائے سمی اور ایک تھا سم مطلق جس کو زہر خالص کہتے ہیں، اور دوائے سمی کہ جو ایسی دوائیں جو دواءً استعمال ہوتی ہے اور جن کا مزاج چوتھے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اب آئیے درجہ اول کیا ہے۔ ہم کو یہ چیزیں سمجھنا ہے کہ ایسی دوائیں کہ جن کا انسان جب اس کو لیتا ہے تو انسان جب اس کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے گا، جس طریقے سے ہم دیتے ہیں، تو اس کا اثر ہلکے ہلکے طور پر جب لے گا تو اس کا اثر انسانی کیفیت محسوس نہیں کر پاتی۔ لیکن جب وہ دوائی وہ بار بار استعمال کرے گا تو اس کو اپنے جسم کے اندر تھوڑی معمولی ہلکی سی کیا محسوس ہوگی؟ تقویت محسوس ہوگی، ہلکا سا چینجز محسوس ہوگی، تبدیلی محسوس ہوگی۔ ان دواؤں کے استعمال سے زیادہ باڈی کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، درجہ اول میں یعنی کم مقدار میں، یعنی ہم اگر کوئی بھی میڈیسن درجہ اول کی دے رہے ہیں تو ان کی جو مقدار ہوگی وہ ہم کو زیادہ دینا پڑتی ہے۔ دوسری چیز کہ درجہ دوم یہ کیسی ہوگی کہ یہ اس کا جو اثر رہے گا بدن انسان کے اوپر، کہ انسان جب یہ دوا کو لے گا درجہ دوم کی دوا، تو اس کا اثر جب یہ بدن کے اندر جائے گی تو اس کی کیفیات کی وجہ سے اس کے افعال معمولی محسوس ہوتے ہیں، لیکن بدن کے اندر کوئی خلل، کوئی تبدیلی، معمولی خلل ہوتا ہے، معمولی تبدیلیاں اس کو محسوس ہوتی ہے جب اس کو لیتا ہے، اور اس کے کنٹینیو لینے کی وجہ سے بدن کے اندر بہت اچھے چینجز وغیرہ ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے درجہ سوم۔ اب درجہ سوم ہے کیا کہ درجہ سوم یہ رہے گی کہ ان کا بار بار استعمال جو کرائی جائے گی، اور ان کے استعمال کرانے کی وجہ سے بدن کے اندر جانے کی وجہ سے جب اس کو استعمال کرایا جائے گا تو بدن کے اندر اچھے خاصی تبدیلیاں واقع ہوگی، اچھے خاصے خلل پیدا ہوگے، اور اس کے زیادہ بار بار زیادہ استعمال کرانے کی وجہ سے کہ بہت ہی زیادہ اگر اس کی مقدار دے دی جائے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ موت بھی انسان کی واقع ہو سکتی ہے درجہ سوم کی دواؤں سے۔ کیسے؟ درجہ چہارم۔ اب درجہ چہارم کیا ہے کہ درجہ چہارم کا جو بھی فنکشن باڈی کے اندر جب یہ جائے گی تو اس کے جو فنکشن ہوں گے وہ قوی ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، تو ایسی دوائیں بہت کم مقدار میں استعمال کرائی جاتی ہے۔ پوائزنس دوائیں بہت کم مقدار میں دی جاتی ہیں۔ کیونکہ جیسے ہی ہم پوائزنس چوتھے درجے کی دواؤں کو جب ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں، جس طریقے سے بہت ساری دوائیں ہیں، بیش ہے، کچلا ہے، جدوار ہے، حب الغار ہے، اسی طریقے سے بہت ساری دوائیں ہیں جو چوتھے درجے کی ہے جن کو کم مقدار میں دینا چاہیے، بلکہ بیش میٹھا تیلیا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو پچناک کہا جاتا ہے، اس کے بکثرت استعمال سے جیسی یہ بلڈ کے اندر شامل ہوتی ہے اور اس کے زیادہ استعمال اگر کرا دیا جائے تو پیشنٹ غشی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جدوار اگر ہم زیادہ مقدار میں استعمال کرائیں، یا اسی طریقے سے اور کچلا وغیرہ ہم زیادہ مقدار میں استعمال کرائیں تو اس کے بکثرت زیادہ مقدار میں استعمال کرانے سے انسان پر غشی طاری ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ مقدار میں اگر استعمال کرا دیا جائے تو انسان کی جو طبیعت ہے
جو مزاج ہے اس کے اندر غیر طبعی خلل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے موت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ کئی پیشنٹ کو جو ہے آکسیجن وغیرہ تک کے جو ہے ان کا ڈاؤن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کی موت لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں کہ چوتھے درجے کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کا افعال جو ہوتے ہیں قوی ہوتے ہیں۔ یہ کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ سمی دوائیں کون سے درجے کی ہوتی ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ چہارم درجے کی جو دوائیں ہے وہ سمی ہوتی ہے۔ یا یہ کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی فعل کون سی درجے کی دوا کا ہوتا ہے، تو یہ کویشچن کا آنسر ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ چوتھے درجے کی جو دوائیں ہے ان کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے، یعنی طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک کویشچن وہاں پر لیا ہوا ہے، ترکیب ادویہ، یعنی ادویہ کو جو ترکیب دی گئی ہے وہ کتنی جماعتوں میں دی گئی ہے۔ ترکیب یہ جو ہے ایک طریقے سے ہم نے پڑھا ہے کہ دواؤں کو جو ہے 2 جماعتوں میں ترکیب دیا گیا ہے، 2 جماعتوں میں لگایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ترکیب ہے ترکیب مفردہ یعنی سنگل، اور ایک ترکیب ہے ترکیب مرکب، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھیے، بہت ایزی ہے۔ ترکیب مفرد ایسی دوائیں جو سنگل استعمال کرائی جاتی ہے، جن کو ترکیب طبعی یا ترکیب قدرتی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو دوائیں ہے جو بھی استعمال کرائی جائے گی یہ سنگل کرائی جائے گی اور طبعی ہوگی یعنی قدرتی ہوگی۔ طبعی مفرد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی مریض کو اگر کوئی بھی ترکیب ادویہ استعمال کراؤں گا، میں سنگل مزاج کے ذریعے اگر استعمال کروں گا کہ اس مزاج کا پیشنٹ ہے، مجھے یہ دوا دینا ہے، تو میں سنگل اگر دوا دوں گا یا کسی دوا کا جو ہے کسی بھی دوا کو جو اگر سنگل استعمال کراؤں گا تو وہ ہے مفرد، یعنی سنگل دوا ہم استعمال کرا رہے ہیں۔ لیکن ترکیب مرکب کیا ہے؟ ترکیب مرکب کا دوسرا نام پوچھ سکتا ہے کہ ترکیب مرکب کا مترادف نام کیا ہے، تو ترکیب مرکب کو ترکیب ثنائی بھی کہتے ہیں۔ ثنائی، اب یہ ورڈ بھی سمجھ لیجئے کہ ترکیب مرکب کو ثنائی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر 2 یا 2 سے زائد دواؤں کو ملانے کے بعد ایک نیا مرکب تیار کیا جاتا ہے۔ ترکیب کے معنی تیاری کے ہے، ترکیب کے معنی تیاری کے ہیں۔ ایک تو مفرد ہو گئی ترکیب مفرد جو ہم سنگل دواؤں سے علاج کریں گے، ایک ہو گئی ترکیب مرکب، جس طریقے سے میں مثال لیا ہوں کہ معجون۔ اب معجون کے اندر الگ الگ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے شہد ہو گیا، پھر اب آذرکی بنا رہے تو آذرکی ہو گیا، اس کے علاوہ دوسرے مترادف دوسرے جو ہے دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ شہد استعمال ہو رہا ہے یا شکر کا جو ہے قوام استعمال ہو رہا ہے، اس طریقے سے وہ معجون تیار ہو رہا ہے۔ 2 یا 2 سے زائد دوائیں اس میں شمار ہو گئی، اس کا مطلب وہ ترکیب مرکب ہے یعنی ترکیب ثنائی ہے۔ اب آتا ہے دواؤں کی تاثیر، کہ دواؤں کے اندر بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے دواؤں کے اندر بھی الگ الگ تاثیر پائی جاتی ہے۔ اب تاثیر کو بھی الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے تاثیر اولیٰ، دوسری ہے تاثیر ثانوی، ایک ہے تاثیر بلا واسطہ، اور چوتھی ہے تاثیر بالواسطہ۔ اب اس کو سمجھنا بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تاثیرات ادویہ جو ہے الگ الگ تقسیم کی گئی ہے۔ اب تاثیر اولیٰ کیا ہے؟ کہ وہ دواؤں کی تاثیر یا وہ دوائیں دوا میں کسی استحالے و تغیر کے بغیر رونما ہو، یعنی ایسی دوائیں جو بغیر استحالے کے، بغیر میٹابولزم ایکٹیویٹی کے، بغیر جسم میں جائے کے، ان کے اندر جو ہے اپنی تاثیر، ایک عجیب جو تاثیر ہے وہ پہلے سے ہی اسٹرانگ تاثیر اس کے اندر موجود ہو۔ جس طریقے سے مثال یہاں پر لی گئی ہے کہ تیزاب کا عمل، تیزاب کے جو فنکشن رہتے ہیں وہ پہلے سے ہی اسٹرانگ رہتے ہیں، وہ بدن کے اندر جانے سے پہلے ہی اسٹرانگ رہتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت تیزاب کے اندر جو پائی جاتی ہے، یہ جو تاثیر ہوگی وہ تاثیر جو ہے تاثیر اولیٰ کہلائے گی۔ اب اسی طریقے سے تاثیر ثانوی، تاثیر ثانوی کو سمجھنا ہے کیونکہ تاثیر ثانوی کے اوپر کویشچن آ سکتے ہیں۔ تو تاثیر ثانوی کہ ایسی چیزیں جو استحالے کے بعد رونما ہوتی ہے، یعنی باڈی کے اندر جانے کے بعد، بدن میں جانے کے بعد، اپنے افعال انجام دینے کے بعد، یعنی کس طریقے سے جب ہضم معدی، ہضم کبدی، ہضم عضوی اور ہضم عروقی، یہ چاروں فعل انجام دینے کے بعد
جب اس کا ایک فنکشن آتا ہے اس کے اوپر جانے کے بعد جو تاثیر وہ انجام دیتی ہے بدن کے اندر اس کو تاثیر ثانوی کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں یہاں پر لیا ہوں شورا کلمی کی۔ اب شورا کلمی ہے کیا، ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو شورا کلمی جو ہے جس کو مفتت حسات نفع خاص بھی ہے، جو کہ ایک معدنی دوا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اس کو جو ہے پہاڑوں وغیرہ کے ذریعے ایک پتھر وغیرہ جو ہے شورا کلمی کا، یہ اس کے ذریعے استعمال دوا جو ہے یہ بنائی جاتی ہے۔ اس کو پہلے شدھ کیا جاتا ہے، شدھ کرنا کہتے ہیں کہ مصفی کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو بطور دواءً استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ دوا لیتے ہیں تو لینے کے بعد کیا ہوگا، پہلے ہم منہ کے ذریعے وہ بدن میں جائے گی، بدن میں جانے کے بعد اب وہ گردے کی پتھری کے لیے اگر استعمال ہو رہی ہے تو گردے کے اندر وہ پہنچ کر وہاں پر اپنے فنکشن استعمال کرے گی، وہاں پر اپنی تاثیر جو ہے، جو اس کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے موجود رکھے ہے، اس کو وہاں جانے کے بعد وہ اپنی تاثیر کو رونما کرے گی اور اپنے فنکشن جو ہے وہ استعمال ہوگے، اور اس کے بعد وہ گردے کی پتھری جو ہے وہاں سے ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے باہر آ جائے گی۔ تو یہ جو کیفیت ہوئی، یہ جو تاثیر ہوئی، یہ تاثیر ثانوی ہے۔ اب اسی طریقے سے آتا ہے تاثیر بلا واسطہ۔ اب تاثیر بلا واسطہ کیا ہے؟ تو یہ وہ تاثیر ہے جو کسی خاص عضو یا حصے کو متاثر کرتی ہے۔ جیسے کوئی بھی اگر میں ایک چیز دوں آپ لوگ کو، جیسے میں نے ایک کوئی دوا لیا، منفس بلغم لیا، منفس بلغم جب آپ اس کو استعمال کرو گے تو لینے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ایک حصے کو متاثر کرے گی، لنگس کو متاثر کرے گی، اور لنگس سے متاثر کر کے جو ہے وہاں سے آپ کے بلغم کا اخراج کرے گی۔ یہ جو کیفیت ہوئی یہ بلا واسطہ ہوئی، یعنی ایک کسی خاص فنکشن کے لیے۔ پھر خاص عضو کے لیے ہم نے اس کو دیا ہے بلغم کے اخراج کے لیے۔ اب اس کو بھی دو جماعتوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے جو ہے قریبی اور ایک ہے بعیدی۔ قریبی کہتے ہیں قریب سے ہی فنکشن ظاہر ہو جائے گے، بعیدی کہتے ہیں کہ دور جا کر جہاں پر اس کی ضرورت ہے وہاں پر جا کر وہ اپنے فنکشن کو دکھائے گی، وہاں پر جا کر اپنے افعال کو انجام دے گی۔ یہ پوچھ سکتا ہے کہ تاثیرات بلا واسطہ کی کتنی تقسیم ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاثیر بلا واسطہ کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے قریبی اور ایک ہے بعیدی۔ اب قریبی کیا ہے کہ میں نے آپ لوگ کو دیا آخر کرہا، یا فرض کرو کہ بیج دیا، آخر کرہا دیا، تو آخر کرہا کا جو مزہ ہے وہ چرچرا ہے۔ اب وہ چرچرا مزہ ہم کو زبان پر ہی لگ جائے گا، اب میں اس کو جب دوں گا تو آپ کا جو ہے زبان پر جب لگے گا تو ہم جو ہے وہاں سے ہی اس کی تاثیر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، ڈائریکٹلی اس کی تاثیر شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری چیز آتی ہے کہ تاثیر بعیدی، کہ اگر میں کوئی دوا آپ لوگ کو، جیسے میں نے یہاں پر مثال لیا تھا کہ زراری کا جو ہے کہ زراری کی وجہ سے جو ہے گردوں وغیرہ پہ جانے کے بعد اس کے جو ہے سوزش کا احساس ہوتا ہے۔ جب اس کے فنکشن مکمل ہو جائے گے زراری کے، جب ہم زراری کو لے لیں گے تو زراری وغیرہ جو ہے اپنے پورے فنکشن استعمال ہونے کے بعد کہ جب اس کا ہر چیز پوری ہو جائے گی، ہضم معدی، ہضم کبدی، ہضم عضوی، ہضم عروقی، اس کے بعد جو ہے وہ گردے کے اوپر جو ہے سوزش پیدا کرتی ہے، جلن پیدا کرتی ہے، جلن کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اب بلا واسطہ ہم نے دیکھا، اب ایک آتا ہے بال واسطہ، ایک ہے بلا اور ایک ہے بل۔ جس طریقے سے حجامہ کے اندر ہے حجامہ بال واسطہ اور حجامہ بالشرط اور حجامہ بلا شرط ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ حجامہ بلا واسطہ، یہاں پر جو ہے تاثیرات بلا واسطہ ہے اور تاثیرات بال واسطہ ہیں۔ اب بال واسطہ ہے کیا کہ ہضم کے بعد کسی بھی دوا کو ہم دیتے ہیں تو اس کے جو ہے فنکشن استعمال ہونے کے بعد وہ ایک عضو کے اوپر جا کر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے۔ جیسے ہم نے جو ہے بیج دیا، اب بیج جب بدن کے اندر وہ جائے گی تو ڈائریکٹلی وہ اپنا اثر بالواسطہ نہیں بتائے گی، ڈائریکٹلی وہ اثر کیسے بتائے گی کہ وہ بدن کے اندر جانے کے بعد ہضم ہوگی، ہضم ہونے کے بعد بلڈ کے ذریعے جو ہے وہ قلب کے اندر، ہارٹ کے اندر جائے گی اور وہاں سے جو ہے قلب کی حرکت کو جو ہے تبدیل کرے گی۔ تو اس طریقے سے اس کا فنکشن ہوتا ہے بالواسطہ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، وہاں پر قلب کے اوپر جا کر اس کا فنکشن استعمال کرے گی۔ یہاں پر جو ہے پورا درجات ادویہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آتا ہے ہمارا کہ اس کے اندر جو ہے جامع الادویہ کے اندر کچھ پوائنٹ اہم دیے ہوئے ہیں۔ سفیدہ کاشگری، تو سفیدہ کاشگری جو ہے
یہ اندرونی اثر انداز ہوتی ہے، بیرونی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا اثر جو ہے سفیدہ کاچگڑی کا وہ اندرونی طور پر ہوتا ہے، بیرونی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کشنیز جو ہے یہ اندرونی اور بیرونی دونوں طور پر جو ہے اپنے اثر بتاتی ہے، اپنے فنکشن افعال انجام دیتی ہے. اسی طریقے سے پانی نہ اندرونی فنکشن استعمال کرتا ہے، صحیح دیتا ہے، نہ بیرونی. اس طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے. کافور کم مقدار میں جو ہے مقوی با ہے اور زیادہ مقدار میں مضیف با ہے. یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ کافور زیادہ مقدار میں کیا ہے، مضیف با ہے، ہم کو پتہ ہونا چاہیے، اور کم مقدار میں جو ہے مقوی با ہے. اسی طریقے سے ریون چینی جو ہے کم مقدار میں جو ہے کم لینے کے اوپر یہ مقوی میدہ ہے، اور زیادہ مقدار میں اگر ہم اس کا استعمال کرائیں گے تو پہلے مسہل ہے یعنی اسہال لائے گی، اور بعد میں سیکنڈ جو فنکشن استعمال دے گی زیادہ مقدار میں وہ قابض ہے یعنی قبض پیدا کریں گی، کانسٹیپیشن پیدا کرے گی. یہ کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ ریون چینی کا جو زیادہ مقدار میں استعمال کرانے سے پہلا کیا ہے یا دوسرا کیا ہے. پہلا جو ہے مسہل ہے اور دوسرا جو ہے قابض ہے. اسی طریقے سے ایک ایم سی کیوز امپورٹنٹ یہ ہے کہ پانی کے اندر حل پذیر ہے یا پانی میں ناحل پذیر ہے. تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پانی میں سمگیات جو ہے حل پذیر ہے. جتنے بھی گوند ہے، سمگیات کہتے ہیں گوند کو، گوند جو ہے پانی میں حل پذیر ہے، لیکن رال جو ہے، رال جس کو کہتے ہیں، رال پانی میں ناحل پذیر ہے لیکن رال الکوہل میں حل پذیر ہے. جیسے سکمونیا جو ہے الکوہل کے اندر حل ہو جاتی ہے، حل پذیر ہے. یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ الکوہل میں حل پذیر ہے، وہاں پر دے سکتا ہے سمگیات، رال، یا پھر اور الگ دوسرے جو ہے کچھ بھی اگزامپل دے سکتا ہے. تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ رال جو ہے یہ الکوہل میں حل پذیر ہے اور سمگیات پانی میں حل پذیر ہے. اسی طریقے سے اجزائے خشبیہ یعنی جو برادہ رہتا ہے لکڑی کا، لکڑی کے برادے کو اجزائے خشبیہ کہا جاتا ہے. جس طریقے سے برادہ صندل ہے، برادہ آبنوس ہے، اسی طریقے سے جو ادر برادے ہیں، جو لکڑی کا جو برادہ ہوتا ہے اس کو جو ہے اجزائے خشبیہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اجزائے لونیہ جو ہے یہ رنگ لیا گیا ہے، رنگ سے مشابہت ہے. لون کہتے ہیں عربی میں رنگ کو، کلر کو. تو اجزائے لونیہ، اب جو سبز بوٹی ہوتی ہے، جو دوائیاں، جو جڑیں بوٹیاں ہوتی ہے جو سبز رنگ کی ہوتی ہے، وہ بوٹیاں سبزی رنگت کی ہوتی ہے. پھر گلنار کی سرخی، جو گلنار ایک جو ہے یہ ہے نباتی دوا ہے، اس کی جو ہے سرخی. اسی طریقے سے زعفران کی زردی، زعفران کو اگر ہم دودھ میں ڈالتے ہیں تو اس کا اوپر زردی مائل جو ہے زردی ہو جاتا ہے، تو زعفران کی زردی. اور املتاس کو جب ہم جوشاندہ بناتے ہیں تو املتاس کے جوشاندہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس کو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ املتاس کی سیاہی. یہاں تک کہ جو ہے ہم نے جامع الادویہ کے اہم ٹاپک کچھ کور کیے ہیں. کل جو ٹاپک ہمارے رہیں گے نیکسٹ والے، کہ اس کے اندر یہ دیے ہوئے ہے کہ ٹرمینالوجیز. تو ٹرمینالوجیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ تحبیب ہے، تجفیف ہے، اس طریقے سے بہت الگ الگ ٹرمینالوجیز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کے کا لیکچر آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.